جس میں ایک بڑی زبردست کنفیوژن کو اللہ تعالیٰ نے جڑ سے نکال کے پھینک دیا. وہ کیا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. کیا ہے؟ اگر تمہارے والدین تم پر زور دیں نافرمانی اللہ کی کرنے کو، تمہیں بلیک میل کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ تمہارے ساتھ جہاد کریں، یعنی پورا زور لگا دیں. مثال کے طور پر ماں بچی کو کہے پردہ مت کرو، یا لڑکے کو کہا جائے تم داڑھی مت رکھو، یا کسی بھی قسم کی اللہ رب العزت کی نافرمانی، تو بعض مرتبہ اولاد یہ سوچتی ہے کہ والدین کا حکم ماننا تو ضروری. اب والدین کہہ رہے ہیں داڑھی کٹواؤ، تو والد کا حکم ماننا تو عبادت ہے، تو داڑھی کٹوانا تو میں والد کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو عبادت ہو جائے گا یا ضروری ہو جائے گا. چلو اسی طرح میاں بیوی کے معاملے میں کئی مرتبہ خاوند کہتا ہے جی پردہ مت کرو، یا کوئی اور ایسی بات. تو یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ اور والدین کے درمیان اس قسم کا معاملہ نوبت یہاں آ جائے کہ یہاں ایک ٹکراؤ کی کیفیت، کانفلکٹ کی کیفیت، یہ ایک ایسی کیفیت بن گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خالصتاً فیصلہ کھلا کھلا دے دیا. صرف ترجمہ بھی کوئی پڑھ لے تو سمجھ میں آتی ہے. فلا تطعهما، اب تم نے اپنے والدین کی یہ والی بات نہیں ماننی جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کہیں. حدیث کے اندر آتا ہے نا، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مخلوق کی اطاعت، یعنی اولاد کے لیے ماں باپ کی، چھوٹوں کے لیے اپنے امیر کی، بڑے کی، سربراہ کی، بیوی کے لیے خاوند کی اطاعت اللہ رب العزت کی نافرمانی میں بالکل جائز نہیں. والدین کی فرمانبرداری کا حکم کس نے دیا؟ خود اللہ تعالیٰ نے. بڑا مقام عطا کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کا مقام میرے سے بھی بڑھ گیا خدا نخواستہ. تو جب اگر والدین یوں کہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ شرک، ایک گناہ بتایا ہے شرک، اگر اس کو اور حساب سے دیکھا جائے تو أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، خواہشات نفس کے پیچھے پڑنا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جب بھی یہ والدین اگر نافرمانی کا کہیں اللہ اور اس کے رسول کی، تب ان کی بات نہیں ماننی. اچھا یہاں بات آ گئی، ایک فیملی اچھا رہ رہی تھی، ایک دوسرے کا خیال تھا، سب کچھ تھا، اب ٹکراؤ کی کیفیت آ گئی تو حکم آ گیا نہیں خبردار یہ والی بات نہیں ماننی. تو اب کیا کریں؟ اسلام اتنا خوبصورت ہے، اعتدال ہے، ہر چیز کو اس کے وزن پر الگ الگ رکھ کے دیکھتا ہے. یہ نہیں کہ کسی بات کے اوپر کسی سے غصہ آیا یا منع کیا تو ٹوٹل ہر چیز کی نفی، نہ. آگے کیا ہے سنیں، فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دیکھو اگر وہ مشرک بھی ہوں اور وہ تمہیں گناہ کا کہہ بھی رہے ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، بہرحال تمہارے والدین ہیں، تمہیں خیال کرنا ہے دنیا کے اندر بہترین معروف طریقے سے رہو. گویا اللہ کی نافرمانی تو نہ کرو، لیکن ان کا کام خیال کوئی چیز ہے جو تم کر سکتے ہو کرتے رہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک چیز میں غصہ آیا تو بس پھر ہر چیز فارغ ہو جاتی. نہیں، غصے کو اپنی جگہ پہ، اس معاملے کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے باقی چیزوں کو ختم نہیں کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے متاثر نہیں ہونے دینا، یہ وزن اور یہ سکھایا گیا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.